أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. اللہ اکبر. تو ترجمہ سماعت کرتے ہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. وہ جو بات نہیں ہوئی کل گزشتہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا. میرا رب گواہ کافی ہے. مجھے تو رب نے معجزات کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، نبوت و رسالت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. اب تمہارا کام کیا تھا؟ اس سچائی کو قبول کرنا، معجزات کو دیکھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جانا، قرآن مقدس کی آیتوں کو سن کر اس پر ایمان لے آنا اور ایک رب کی عبادت کرنے لگنا. لیکن اس سچائی سے منہ موڑا اور اس سچائی کو قبول نہیں کیا. اب جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، ان تمام چیزوں کو میرا اور تمہارا سب کا رب دیکھ رہا ہے اور اسے ہر چیز کا علم بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو یہ ہدایت کا مسئلہ ہے، جو صحیح راستے پر آنے کا سلسلہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پا لیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ. اور جسے وہ گمراہ کرے، جنہیں وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ چیز اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے. اب جو ہدایت پا لیا، جنہوں نے ہدایت کو حاصل کر لیا اور پا لیا، کہا وہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑے مقدس اور بڑے نصیبے والے لوگ ہیں وہ، جنہوں نے ایمان حاصل کر کے ہدایت کو پایا. لیکن کون؟ جنہوں نے سچائی سے منہ موڑا نا. کل قیامت میں ان دونوں گروہوں کو ہم اٹھائیں گے قبروں سے. لیکن جنہوں نے سچائی کو نہیں مانا نا، ان کی کیا کیفیت ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. اور کل قیامت میں ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے. چہروں کے بل اٹھائیں گے. چہروں کے بل اٹھانا کیا ہے؟ آئے گا تفسیر کے اندر. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے. کیفیت کیا ہوگی؟ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اس حال میں ہوں گے کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. مرتے وقت تو ٹھیک ٹھاک تھے، اندھے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، گونگے نہیں تھے. لیکن کل حشر میں اٹھیں گے نا. کیوں؟ کہ سچائی کو نہیں مانا. ہم نے ہدایت دی تو ہدایت کو نہیں مانا. قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی، منہ موڑ کے چلے گئے. ہمارے نبی نے پیغام دیا، ہمارے نبی کی بات کو ٹھکرایا. کہ کل قیامت میں ان کا حشر اس طریقے سے ہوگا، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے اور اندھے بھی ہوں گے. اچھا کہاں جائیں گے؟ مأواہم جہنم. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ فرمائے کلما خبت زدناہم سعیرا. اتنا نہیں، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا. جب کبھی وہ بجھنے لگے گی نا، آگ نہیں ہوتا ہے، آگ بڑی جوش کے ساتھ جلتی ہے لیکن کبھی وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے نا، بجھنے لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے کلما خبت، جب وہ بجھنے لگے گی نا، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے لیے اس کو اور بھڑکا دیں گے. اللہ اکبر. یہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا. ڈالنے کے بعد جب جہنم تھوڑی سی بجھنے لگے گی نا، تو اللہ فرماتا ہے ان کو ڈالنے کے بعد ان کے لیے ہم مزید جہنم کو اور بھڑکائیں گے اور جوش مارنے لگے گی. یہ کیوں ہے؟
قرآن فرماتا ہے ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ کس چیز کی؟ کہا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ سزا انہیں اس سبب سے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی نا ان کے سامنے، تو انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ وَقَالُوا، آیتوں کو جھٹلانے کے بعد کہتے کیا تھے؟ آیتوں کو جھٹلانے کے بعد وہ جواب میں پلٹ کر کہتے کیا تھے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی راکھ ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ چیز تھی ان کی، کون سی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے تھے وہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ نہیں پیدا فرمائے گا؟ وہ یوں کہتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو اللہ دوبارہ پیدا فرمائے؟ اس بنیاد پر، ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی بنیاد پر، کل انہیں قیامت میں جہنم کے اندر پہلے تو لایا جائے گا، قیامت میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، اور اس کے بعد جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اب یہاں ہمارے اور آپ کے لیے سبق کیا، اس کو سمجھتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، یا اپنے محبوب کو رب تسلی دے رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، راہ ہدایت دینے کا مسئلہ وہ تو رب کے دست قدرت میں ہے۔ رب جسے چاہے اسے ہدایت عطا کرے۔ جو بھی سچائی کی طرف بڑھتا ہے، جو بھی سچائی کی طرف بڑھتا ہے کہ کل قیامت میں اسے بہترین اجر ملے، آنے والی دنیا اس کی اچھی ہو جائے، یقیناً اللہ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ چیز ہو کہ سچائی سے تو محبت نہ کرے، جھوٹ سے وہ محبت رکھتا ہو، انبیاء سے دشمنی رکھتا ہو، اور شیاطین اور اس کے گروہ سے محبت ہو اس کے دل کے اندر، کفر، گمراہی، فسق و فجور سے محبت ہو، اور نیکیوں سے اس کے دل میں محبت نہ ہو، تو کہا یہ تو وہی شخص ہے جو اس دنیا میں بھی گمراہی خرید رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے جب وہ ایسے عمل کرتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے اب سیدھے راستے کو ان پر بند کر کے ان کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پھر اب وہ گمراہی کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ نبی بھی آئے، سچائی بھی آئی، ہدایت بھی آیا، لیکن انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا؟ کہا ہم کو ہدایت نہیں چاہیے، ہم کو نبی کے فرامین نہیں چاہیے، ہم کو اچھی باتیں نہیں چاہیے، ہم کو تو وہی چاہیے، فسق و فجور، گناہ، ہم کو تو وہی اپنی پرانی روش چاہیے۔ کہ اس بنیاد پر انہیں گمراہ کیا گیا۔ لیکن حقیقت میں کہا محبوب آپ پہنچا دیجئے، ہاں جو بھی سچائی کی طرف آئے گا، آخرت کی جو بھی طلب کرے گا، اپنے رب کو ماننے اور سچے معبود کی جب وہ تلاش میں نکلے گا، یقیناً اس کا رب اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ لیکن جنہوں نے خود اپنے دروازے جنہوں نے خود بند کر لیے، کہ کل قیامت میں وہ اسی حال میں آئیں گے کہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے قیامت کے دن کفار منہ کے بل چلیں گے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ قیامت کے دن کفار مکہ کو منہ کے بل اٹھایا جائے گا، اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیروں کو چلنے کی طاقت دی اور اسے پیروں سے چلایا، کل وہی اللہ اس کو قیامت میں منہ کے بل چلائے گا، منہ کے بل چلنے کی قدرت دے دے گا اس کو۔ اب آپ ذرا سا تصور کریں کہ وہ حال اور وہ منظر کیسا ہوگا۔ آج اگر ہمارے سامنے یہ جو کچھ یوگا کرتے ہیں، کچھ وہ جو اپنے کیا کہتے ہیں جم وغیرہ میں جو جاتے ہیں اور ورزش جو کرتے ہیں، وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا اپنے ہاتھوں کو نیچے کرتے ہیں اور پیروں کو اوپر کر کے ہاتھوں کے بل چلتے ہیں؟ اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ یہ طریقہ جہنمیوں کا ہے۔ اس سے چلنے کے مختلف قول ہیں، تفسیر نعیمی نے 5 قول بیان کیے، اس میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ بندر جس طرح چلتا ہے نا 4 پیر کا، وہ کل قیامت میں جب آئیں گے تو وہ اپنے 2 ہاتھ اور 2 پیر 4 پیر کے ساتھ جس طرح بندر چال چلتا ہے اس طرح چلے۔
ایک تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسا ان کا سر ہوگا ان کو پیر بنا دیا جائے گا، اور جو ان کے پیر ہوں گے ان کو سر کی جگہ پر اٹھا دیا جائے گا اور وہ سروں کے بل چلے۔ ایک تفسیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ ملائکہ انہیں ان کی ٹانگوں کو اٹھا کر کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ کا یہ معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بات کو دریافت کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیان فرمائے کہ جب لوگوں کو قیامت میں بلایا جائے گا تو لوگ کس حالت میں آئیں گے، کیسے آئیں گے لوگ قیامت کے اندر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لوگ 3 طرح قیامت میں آئیں گے۔ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف آئیں گے نا، تو 3 طرح کی ان کی حالتیں ہوں گی۔ کہا کون کون سی؟ کہا بعض وہ ہوں گے جو اپنی سواریوں کے اوپر ہوں گے، سواریوں کے اوپر، وہاں بھی سواریاں ملے گی، مقربین کو وہاں بھی سواریاں ملے گی، صالحین کو وہاں بھی سواریاں ملے گی، اپنے رب کو جو راضی کر کے گئے ہوں گے ان کو وہاں بھی سواریاں ملے گی، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چلیں گے، اپنے پیروں کے اوپر چلے، اور کچھ تیسرے گروہ جن کو قیامت میں منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ یہی 3 طرح کے لوگ اس طرح قیامت میں آئیں گے، اس کے علاوہ چوتھے طریقے سے نہیں لایا جائے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح جانا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جو چھپی ہوئی ہے، قرآن نے ہر چیز کھول کے رکھ دی۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح جانا چاہتے ہیں۔ سواری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کہا ہم نے ان کے بھی احکام الگ ہے، یہ کرو تو سواری بھی ملے گی۔ چل کے جانا چاہتے ہو، کہا یہ کرو تو چل کے پہنچائیں گے، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جانا چاہتے ہو، کہا یہ کرو وہ بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تیسری حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، سب کچھ بتا دیا کس طرح آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سواریوں والے گروہ میں شامل فرمائے، ہے نا؟ تو اس لیے ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس نے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رکھی ہے، سب کچھ کھول دیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم کو ہمارا کاروبار اچھا لگے تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب، کم نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا توجہ اس کے اوپر۔ اور آخر میں جو بیان فرمایا ذالک جزاؤہم، یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ یہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ ہاں وجہ ایک ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ ہم نے جو وحی بھیجی اس وحی کے منکر ہوئے کہ یہ عذاب ان کی سزا ہے۔ وجہ اس کی اتنی ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا، اور کیا نہیں، اور یہ کہا کہ کیسے ہم پیدا کیے جائیں، کون ہم کو پیدا کرے؟ اب ہم تو راکھ ہو چکے ہیں، مٹی ہو چکے، تو ہم کو کوئی دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے سبق کیا؟ یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، کفاروں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کو سرے سے نہیں مانا۔ ہم تو پھر بھی مانتے ہیں نا، قرآن پر ہمارا آپ کا ایمان ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایمان ہونے کے بعد ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو سن کے ہم بھی تو پیٹھ پھیر کے چلے جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سن کے ہم بھی تو کون سا اس پر عمل کرتے ہیں؟ آپ بتائیں ذرا، ہم اور آپ بتائیں۔ ہم سب اپنے اپنے تئیں اپنے اندر سوچیں کہ کتنے قرآن کی آیتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، قرآن کے کتنے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو کولسے کی کھان میں جب ہم جاتے ہیں، کولسا لیتے تو نہیں ہے لیکن کپڑوں پہ کبھی کولسے کا غبار آ جاتا ہے۔ عطر فروش کی دکان میں داخل ہوتے ہیں، عطر خریدتے تو نہیں ہے لیکن اس کے دکان کی مہک ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم باہر آتے ہیں تو خود ہمارے کپڑوں سے بھی خوشبوئیں نکلتی۔ تو کہیں کفاروں والے عمل کر جائیں اور کہیں کل ان کے کھاتے میں گر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا اور آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔